کلی چاروں کا استج پد پدا مشمد ساری ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے نادر شاہ عادل صاحب اور ان کی جو ہے پرمغز گفتگو جاری ہے. یقیناً آپ کو جو ہے اس وقت وہ اپنے سحر میں لیے ہوئے ہے، جیسے مجھے اور میرے ڈائریکٹر صاحب کو بھی وہ گفتگو سحر میں لیے ہوئے ہیں. لیکن چلو اس سحر سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کتابیں پڑھتے پڑھتے مصنف بننے کا خیال آیا تو آپ نے بلوچستان کا مقدمہ، لیاری کی کہانی لکھ ڈالی، اور کون کون سی کتابیں آپ نے لکھی؟ بلوچستان کا مقدمہ در حقیقت نوائے وقت میں رپورٹنگ کے دوران مجھے مجید نظامی صاحب نے کہا کہ آپ کوئٹہ چلے جائیں. یہ 1986 کا زمانہ ہے. عطا شاہ صاحب اس وقت سیکریٹری اطلاعات تھے. اس وقت بلوچوں کو شورش کی وجہ سے افغانستان جانا پڑ گیا تھا. عطا اللہ مینگل صاحب، خیر بخش مری صاحب، اجمل خٹک صاحب، یہ بلوچستان چھوڑ کے افغانستان جا رہے تھے. تو وہاں جا کے مجھے 3-4 دن تک صورتحال کا جائزہ لینا پڑا. اس میں بہت سارے لوگوں سے انٹرویو کیے. وہاں صبا دشتیاری صاحب کے ہاں میں ان کے یونیورسٹی میں 4 دن رہا. اس میں عطا شاہ کا انٹرویو ہوا، بہادر خان رودنی صاحب کا ہوا، محمد حسین بلوچ جو بلوچستان کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ان سے ملاقات ہوئی، ان کا انٹرویو ہوا. ہمارے بہت سارے جو آرٹسٹ تھے وہاں پر ان سے ہماری ملاقات ہوئی. یہ سارے مضامین میں نے کراچی میں آ کے جمع کیے اور میرے اپنے ایک ساتھی لیاقت قریشی صاحب نے ان مضامین کو یکجا کر کے بلوچستان کا مقدمہ کے نام سے چھاپ دیا. دوسری کتاب لیاری کی کہانی تھی جو میرے خیال میں مجھے 5 قسطوں میں 5 حصوں کے طور پر 5 ضخیم والیوم کے طور پر لکھنی تھی، لیکن اس کے تمہید ہی میں لکھ پایا، صرف ایک حصہ شائع ہوا. اس کے بعد اس کی تکمیل کی مجھے مہلت نہیں ملی. صحافت نے ویسے بھی بڑی مصروفیات پھیل گئی تھیں اس وقت مجھے. تیسری کتاب جو تھی وہ ورلڈ کپ فٹ بال کا چل رہا تھا، تو منیر حسین صاحب جن سے میری کوئی 35-40 سال کی رفاقت تھی، کیونکہ میں اخبار وطن کا بانی ایڈیٹر بھی تھا، فلم ایشیا کا بھی بانی ایڈیٹر تھا. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ورلڈ کپ کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ خود بھی بچپن میں فٹ بال کھیلتے رہیں. تو میراڈونا کی کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا میراڈونا پہ کتاب ہو جائے. تو وہیں بیٹھ کے 15 دن میں وہ سارے مضامین لکھ کے ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے نا میراڈونا معصوم یا مجرم، وہ بھی چھپ گئی تھی. اردو کے بعد آپ کو خیال آیا کہ بلوچی زبان کا بھی حق ادا کیا جائے. قائد اعظم حیات و خدمات کے موضوع پر ایک کتاب آپ نے لکھی، اس کا جو ہے نا وہ بلوچی میں ترجمہ کیا. کس کے کہنے پہ کیا؟ قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے پروفیسر شریف المجاہد، بہت بڑے ادیب بھی تھے. انہوں نے قائد اعظم حیات و خدمات کے نام سے کتاب لکھی اردو میں. پھر ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے خواجہ رضی حیدر، یہ حریت کے بہت ہی سینئر جرنلسٹ تھے. تو انہوں نے مجھے اکیڈمی میں بلایا اور کہا کہ اس کتاب کا شاہ صاحب آپ بلوچی میں ترجمہ کریں. میں نے کہا اگر فرصت ہوئی تو ضرور کروں گا، لیکن اس میں اگر کسی سے مجھے معاونت حاصل کرنا پڑی تو اس نے کہا کہ اجازت ہے. تو اس طرح اس بلوچی کا ترجمہ میں نے شروع کیا. آخری 2 ابواب اس کے صبا دشتیاری صاحب نے پورے کیے. اب چونکہ بلوچی زبان کا ذکر آپ نے کیا ہے تو بلوچی زبان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری والدہ محترمہ بانو الدشتیاری اور بلوچی زبان کے دیو قامت شخصیت سید ظہور شاہ ہاشمی، ان کا کلام اور ان کی ساری گفتگو جو میرے اپنے دور طالب علمی میں، دور صحافت میں اسی گھر میں ہوتی رہی، وہ نچلی منزل میں رہتے تھے، اس شخص سے جو گفتگو میری بلوچی زبان کے بارے میں ہوتی تھی، وہ اردو پر بھی بہت بڑا عبور رکھتے تھے. ان کی بہت ساری کتابیں اردو میں بھی ہیں. تو بلوچی زبان کی طرف جو میں مائل ہوا، اگرچہ میں بلوچی زبان کا دانشور نہیں ہوں، نہ ان معنوں میں بڑا بلوچی ادیب ہوں. میری صحافت کی پوری زندگی اردو صحافت کے ساتھ وابستہ رہی. لیکن اماں کی شاعری پر سید ہاشمی صاحب کا بہت زیادہ اثر تھا. وہ گل خان نصیر کو بھی پڑھتی تھی، اسکول میں کبھی نہیں گئیں، ان کی پرائمری تعلیم بھی نہیں تھی کہیں کسی اسکول میں. وہ گلستان بوستان کی دبستان فکر سے تعلق رکھتی تھیں، گھر ہی میں رہیں. قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے اس کے بعد انہوں نے شاہ جو رسالو بھی پڑھا
ان کے پاس میں نے غالب کا دیوان بھی دیکھا اور وہ علامہ اقبال کو ہی پڑھتی تھی، لیکن ان کی توجہ مکمل طور پر سید ہاشمی کے کلام کی طرف گئی۔ یہیں سے ایک کردار ابھرتا ہے غلام حسین گلو کا، جس کو بلوچی دنیا صبا دشتیاری کے نام سے جانتی ہے۔ وہ اماں کے ہی دستے راست تھے، سیدھے ہاتھ بیٹھتے، اماں سے کلام سنتے، مختلف چیزوں کو سنتے، پھر میرے کمرے میں کتابیں پڑھتے، پھر اس زمانے میں ٹرانسسٹر ریڈیو کا زمانہ تھا۔ آہستہ آہستہ میں بلوچی زبان کی طرف صبا دشتیاری کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ حالانکہ ایک 4 سالہ دور بھی تعلیمی دور بھی انہوں نے مکمل کیا، ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری کے انسٹیٹیوٹ سے ڈپلومہ ہولڈر تھے اسلامک آئیڈیولوجی میں، ایم اے بھی انہوں نے اسلامک آئیڈیولوجی میں کیا، لیکن 4 سالہ ڈپلومہ لے کے جب وہ گھر آئے لیاری میں تو مکمل گاؤن پہنے ہوئے، ٹوپی سر پہ، ڈنڈا ہاتھ میں، اور ڈپلومہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ہماری امی کے ساتھ آ کے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت وہ صبا دشتیاری نصف تھے، ابھی طالب علمی کا دور تھا کہ وہ اردو کو چھوڑ کے بلوچی کی طرف راغب ہونا چاہ رہے تھے۔ اس طرح یہ بلوچی کا سفر شروع ہوا، لیکن اس میں ایک وضاحت میں آپ کے وش چینل کی توسط سے، کہ یہ بڑی ویورشپ والا بلوچی چینل ہے، ایک جو کلام ہے وہ لوگوں کو، دوستوں کو شاید یہ اندازہ ہو کہ وہ میری نسبت سے ہے کہ میں نے وہ شاعری کی ہے۔ در حقیقت اماں کا پہلا کلام بلوچی کا وہ ہاتیرا تیگا دلے درداں دلا داراں گوں گاما شپروچ دلگوشاں کجا ناراں، یہ اماں کا کلام ہے، میرا نہیں ہے۔ لیکن جب آخری مقطع میں وہ آئیں اور وہ مکمل کیا تو والد صاحب قریب بیٹھے تھے، تو آخری مصرع پڑھتے ہوئے انہوں نے جب یہ مصرع مجھے سنایا، ابو کو بھی، کہ گوں زہیراں دل ترہیں تک ہلتو واری بلکہ آ روچاں پدا بان الخدا بیاری، تو کہنا اس کو رہنے دیں، بان کا نام نہ دیں، اس میں عادل دیں، کیونکہ اس میں بحر میں ہے، وزن میں ہے۔ تو یہ اس طرح آخری جو مقطع تھا وہ یوں سیٹ ہوا کہ گوں زہیراں دل ترہیں تک ہلتو واری بلکہ آ روچاں پدا عادل خدا بیاری، تو میں مفت میں مشہور ہوا۔ یہ اماں کا کلام ہے۔ پھر یہ کلام گیا جاڑو کور کے گلوکاری کے حوالے سے شفیع ستار کے پاس، میوزک ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے دوسرا کلام بھی چاہیے عادل کے نام سے، لوٹ پلٹے، اس زمانے میں ریکارڈنگ ہوتی تھی، ریکارڈ بنتے تھے، تو اماں نے دوسرا کلام بھی لکھا، تئی یاتاں بسندہ چون دلاچے چوشیں دل من بیاراں چک کجاچے مکن دا دل ترا کندگ نہ ساچی تو غم زرتک چی بازیں کندگ آچی۔ یہ دوسرا کلام، پھر یہ ایک شعر ہوا۔ میری جو بلوچی شاعری تھی وہ دلارہ داغ مدے تو وفا شہر نہ ہے، وہ اس طرح کی تھی، لیکن بلوچی شاعری میں جو ڈکشن کی ضرورت تھی، جو تحقیق کی ضرورت تھی، اس میں جو زندگی کو وقف کرنے کے لیے یعنی اس دشت کی سیاحی کے لیے تیاری کا معاملہ تھا، میں اس کے بجائے میں اردو صحافت کی طرف چلا گیا۔ یہ تھی داستان بلوچی کی۔ کیا کہنے، بڑی بات ہوتی ہے ایماندار رہنا، بہت بات ہوتی ہے مخلص رہنا، اور بڑی بات ہوتی ہے ایڈمٹ کرنا، بتانا، حقیقت بتانا۔ تو اگر آج جو ہے بلوچ صاحب چپ رہتے تو انہی کے نام تھی وہ ساری کہانی، وہ سارے گانے، وہ ساری چیزیں، لیکن جو ہے کریڈٹ جس کا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، یہی ان کا جو ہے نا وہ دستور رہا ہے۔ بلکہ میں نے نہ صرف یہ کہ آج کیمرے کے سامنے انہوں نے اس کا اعتراف کیا، انہوں نے اپنے کالم میں بھی وہ لکھا ہے اور میں نے اس کو پڑھا ہے، اور میں یہ سوال کرنے ہی والا تھا۔ بڑا اچھا لگا، اور آپ کی جو والدہ کی بڑی قدآور شخصیت ہے شاعری میں، اور جس طرح کی تراکیب بلوچی انہوں نے استعمال کی ہیں، یا جس طرح کا ان کی بلوچی شاعری میں ایک لے ہے، ایک لہر ہے، ایک لچک ہے، تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ خیر، میں کلاچی ہمارے مراکش کا عنوان ہے، آپ فرزند کراچی ہیں، آپ کراچی کو بلوچوں کا مسکن مانتے ہیں؟ جی ہاں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس مائی کولاچی نے کراچی کو شناخت عطا کی، اس سے پہلے قدید یونانی دستاویزات میں، ڈچ دستاویزات میں، انڈین ہسٹورینز کے حوالے سے
عرب مورخین کے حوالے سے کراچی کا تذکرہ سنتے ہیں، وہ کراکولا کا بھی ذکر آتا ہے، اورنگ بند بھی آتا ہے، اور اس میں کولانچی کا بھی لفظ آتا ہے، کولانچی کا بھی آتا ہے، لیکن مائی کولاچی کراچی کا تشخص بن گیا۔ یہ ماہی گیر خاتون نہ صرف ایک گھرانے کو تاریخ کا حوالہ بناتی ہیں، بلکہ کراچی کو اس کے تاریخی تناظر میں سندھ کراچی کیچ مکران کو ایک رشتے میں جوڑ دیتی ہیں۔ تو تاریخ کے جن خاموش کرداروں میں مائی کولاچی کا ذکر ہے وہ ناقابل انکار ہے۔ اس خاتون کی نسل در نسل 3 نسلیں چلتی ہیں تو کھڈا دریاباد آباد ہوتا ہے۔ مائی کولاچی چلی جاتی ہیں تو کھڈا دریاباد آباد ہوتا ہے، سیفی لین آباد ہوتا ہے، بغدادی آباد ہوتا ہے، پھر ہم نیو کمارواڑہ، اولڈ کمارواڑہ، کلا کوٹ، آپ اس طرف آ جائیں تو آگرہ تاج کالونی، بہار کالونی، آپ اس طرف ویسٹ اینڈ ایسٹ میں جائیں اس طرف کھارادر کا اولڈ ٹاؤن کا پورا علاقہ ہے، پھر اس طرف آپ آ جائیں تو آپ کی پوری کچھی برادری ہے، اس طرف چلے جائیں لیاری ندی کی طرف تو پوری میاں والی برادری ہے۔ تو کراچی کا جو جغرافیہ بنتا ہے وہ مائی کولاچی کے اس چھوٹے سے مائی گیر خاندان کے تذکرے سے مکمل نہیں ہوتا، اس کا تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ وہ بنیادی اینٹ ہے جس پہ کراچی کی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا، حسن مجتبیٰ صاحب بڑے ایک ریسرچر ہیں، جیسا کہ آف دا ریکارڈ آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے خود اس کا جو ہے نا وہ تذکرہ بھی کیا۔ میں نے ان کا آرٹیکل جو ہے وہ نیوز لائن کراچی کی ایک ویب سائٹ ہے اس میں پڑھا، ایک انگلش آرٹیکل تھا، اس کے اندر آپ کو کوٹ کیا انہوں نے، اور آپ کو کوٹ کر کے انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ آپ نے یہ بتایا کہ لیاری ہی وہ اصل جو ہے کراچی ہے، جو مائیگریشن ہوئی یا جو بلوچ آئے وہ یہیں سے آئے، ٹھیک ہے، اور لیاری سے ہی جو ہے وہ کراچی پھیلا پھلا اور مدر آف سٹی ہے لیاری، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا۔ کراچی چونکہ جب چارلس نیپیئر نے 1843 میں سندھ فتح کیا تو آپ سمجھ لیں کہ میروں کی جو حکومت تھی، میروں کی حکومت میں کراچی بہترین شہر تھا، اہم شہر تھا، اور اس میں چونکہ میر خود بلوچ تھے، تالپور ڈائنسٹی، ہے نا، ڈائنسٹی سالے آتے تھے۔ اب تالپوروں کی، کلوڑوں کی، سما سومرا، یہ سارا تحقیقی وہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس وقت میری اپنی جو آبزرویشن تھی اس زمانے کی، لیاری میں نے حاجی کموں کو انٹرویو کیا 1982 میں نوائے وقت میں، تو حاجی کموں کی اس وقت ماری پور میں رہائش تھی اور ان کی عمر اس وقت 130 سال تھی۔ وہ بغیر چشمے کے، بغیر کسی لکڑی اور اس کے وہ سفر کرتے تھے۔ اس سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے آباء و اجداد وہ بلوچستان کے راستے سے ماری پور میں بسے، اس کے بعد ان کی ایک بہت بڑی یعنی کاروانی صورت تھی جو آ کے بغدادی کے سیفی لین میں بسی، تو حاجی آدم کا خاندان تھا، ابھی بھی لیاری میں بہت بڑا خاندان ہے۔ تو لیاری در حقیقت کراچی کا پھیلاؤ کا نام ہے۔ لیاری ایک گلستان ہے جس کی شاخیں کراچی کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے لیاری کے کئی خاندان آپ کو سولجر بازار میں بھی ملیں گے، آپ کو سیمنٹ کا علاقہ ہے اس طرف، ذیل پاک سیمنٹ کا ہے، منگو پیر کا علاقہ ہے، ماری پور ہے، کماڑی ہے، آپ گڈھا ملیر ہیں۔ تو لیاری ایک تاریخ کا انسٹیٹیوشن ہے۔ یہاں تاریخ کروٹ اس لیے لیتی ہے کہ لیاری کی بنیاد رکھنے والے افریقہ سے آئے ہوئے غلاموں کی تجارت کے آخری قافلے کا پڑاؤ لیاری میں ہوا۔ People often ask me that from where these black come. تو اس میں ڈاکٹر فیروز احمد نے ڈان میں آج سے 30 سال پہلے افریقہ سے آئے ہوئے بلوچ سیاہ فاموں کی تاریخ بتائی۔ فٹ بال کے جو فیفا کے نائب صدر تھے غلام عباس بلوچ، اس کے
جو خاندان کے لوگ ہیں وہ آخری مجھے 70-80 میں بھی کراچی میں آتے ہوئے دکھائی دیے. وہ دارالسلام اور زنجبار اور لیبیا سے آئے تھے. تو بہت ساری تاریخی چیزیں لیاری کے حوالے سے ایسی ہیں کہ مستند تاریخ نہیں ہے. بات پہنچی لیاری تک تو اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. گل چارو کا واد بوتا کسانے اوشتے ہے اوشتا چپت پدا شمد مساری بھی حجہ ماروے